شاہد صاحب ویسے آج خان صاحب کا موقف بھی آ گیا. علیمہ خان صاحبہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس معاہدے کی خان صاحب نے تعریف کی اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے سعادت کی چیز ہے. تو اس حوالے سے, اس معاہدے کے حوالے سے تحریک انصاف کا اب تو آفیشیل موقف ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت نے جو کام کیا وہ بہترین کام ہے, تو پھر آپ تعریف کر دیں ان کی حکومت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بھائی پہلی بات یہ کہ سعودی عرب کے ساتھ کوئی ہمارے نئے تعلقات نہیں بنے. سعودی عرب جو ہے وہ ہمارا اسکول آف تھاٹس ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں وہاں پہ جا کے خانہ کعبہ کی زیارت کروں, اور پھر اس سے بڑی اعزاز کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو پروٹیکٹ کریں. تو یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ادھر موجود رہوں. تو ان معاملات کے اوپر نہ پہلے تحریک انصاف نے کوئی سیاست کی ہے, نہ آج کریں گے, نہ آئندہ کریں گے. اور آپ کو یاد ہوگا جب ہمارے اوپر مشکل ٹائم آیا, جب ہماری حکومت تھی, اس وقت سعودی عرب نے ہمیں $3.5 ارب دیے, کچھ آئل کے مد میں ہمیں پیسے دیے, اور اسی طرح ہماری ریمیٹنسز کو, ہماری اکانومی کی سپورٹ کرنے کے لیے ایون انہوں نے 2-3 سال تک ڈالر ہمارے اکاؤنٹس میں رکھ دیے تھے کہ پاکستان کو اکنامیکل سپورٹ ملے. تو سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے دیر پا, بڑے پرانے اور ہونے بھی چاہیے. اور جب بھی مشکل آئی ہماری اوپر تو سعودی عرب نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا ہے. تو اس کا کوئی کریڈٹ نہ لیں ان چیزوں کا کہ انڈیویجلی حیثیت میں آپ ان چیزوں کا کریڈٹ لیتے ہیں. کچھ ایسے ممالک ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی, ان کی بھی پریورٹی ہوتی ہے کہ ہمارے تعلقات بہتر سے بہترین ہو جائیں. اور اسی طرح شاید مسلم لیگ نون کی جب حکومت ہوگی یا پاکستان پیپل پارٹی کی ہوگی, جس کی بھی ہوگی, دیکھیں جس کی حکومت جس کی بھی ہو, سعودی عرب کے ساتھ آپ نے تعلقات بہتر سے بہترین بنانے ہیں. اور رہی بات معاہدے کی, تو اگر وہ تمام چیزیں پبلک کر دیں, اور تو جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں تو اگر وہ پبلکلی آ جائیں, یا ایوان جب اسمبلی آئے گی ہم اس کے اوپر بات بھی کریں گے. وہ میرے خیال میں آپ اس طرح کی خبر آ رہی ہے کہ شاید وہ ایوان کے قومی اسمبلی کے سامنے بھی رکھا جائے. تو یہی ہم کہہ رہے ہیں جی, یہ اسمبلی میں یہ تو کمیٹی سے استعفے دے. نہیں, جب یہ بات ڈسکس ہوگی تو یہ بیٹھیں گے. اسمبلی میں بیٹھے نہ بیٹھے, کم از کم قوم کے سامنے آن ریکارڈ ایک چیز آ جائے گی. کل کو کوئی اعتراض نہیں کرے گا. اسمبلی کے اوپر جو گفتگو ہوگی یا اسمبلی کے اوپر جو ریکارڈ آپ لے کے آئیں گے وہ ایوان کا ایسا بن جائے گی, پبلک لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ایگریمنٹ ہوا کیا ہے, اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا, سعودی عرب کو کیا فائدہ ہوگا. تو اگر ایک اچھی چیز کی ہے تو پھر چھپانے کی ضرورت نہیں, پبلک کرنی چاہیے ان کو. اچھا کھوکر صاحب, اب یہ جو معاہدہ ہو گیا, اوبیسلی اس میں ایک آپ کو عالمی قوانین کو بھی دیکھنا ہوگا. ایک دو ممالک کے درمیان یہ معاہدہ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کسی اور ملک کو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے یا کسی کو اور کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے؟ جس طرح ابھی سمر نے بھی بتایا کہ چائنا نے اس کو ویلکم کیا ہے, امریکہ کی طرف سے ابھی تک ہم نے کوئی اعتراض نہیں سنا. انڈیا کو یقیناً تکلیف تو ہوگی, لیکن اوبیسلی ان کا پارٹنر ہے, بہت سارے معاملات میں سعودی عرب وہاں پہ انویسٹ کرتا ہے, تو وہ بھی اس طرح کھل کے نہیں بولیں گے. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے عالمی سطح پہ اس کی مخالفت اس طرح نہیں ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے جو سرٹن سیٹ پرنسپلز ہیں, جس کے اندر آپ کا چائنا ہے, آپ کا سعودی عرب ہے, یا اس کے بعد آپ کا ایران کے ساتھ ایک آپ کی ریلیشننگ ہے, یا امریکہ کے ساتھ آپ کا ہے, اس کے اندر پاکستان کی آلموسٹ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ تقریباً ان کا ایک ہی ویو اور اس چیز کو وہ سپورٹ کرتی ہیں, چاہے اس کے اندر آف شوٹس بھی آئیں, سی پیک والی چیز آئے, ٹرکی جو آئے. تو سعودی عرب کی جو پریفرنس ہے وہ 2 جگہ سے زیادہ ہے. ایک یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی مقدس جگہیں ہیں وہاں پہ ہے, سعودی عربیہ ہمیشہ پاکستان کی ہیلپ کو آیا, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اور پاکستان نے بھی ہمیشہ سعودی عرب کے اندر جا کے اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت پڑی ہے تو اس کو جا کے انہوں نے ہیلپ آؤٹ کی ہے, سوائے 2 انسیڈنٹس کے. ایک جب ایران عراق اور کویت کا آیا تو اس وقت بعد کے اندر پاکستان کے گئی, اور ایک یمن والا میٹر آیا 2015 کے اندر آیا. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ ساری چیزیں. اب یہ ہے کہ دنیا کے جو بڑے بڑے ممالک ہیں, چونکہ 10 مئی کے بعد پاکستان کا جو ڈپلومیٹک یا انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے. اب اسی کا ریزلٹس آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے ایک تو نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کسی ملک کے ساتھ بائی لیٹرل ایگریمنٹ کریں, انٹرنیشنل لا کی ود ان لمٹس کے اندر رہتے ہوئے. اس کے اندر کسی بھی ملک کو دوسرے کو یہ نہیں ہے کہ اس کی ریزرویشنز کی وجہ سے آپ نہ کریں. اور دنیا میں بائی لیٹرل ایگریمنٹس بھی ہیں, ٹرائی لیٹرل ایگریمنٹس میں, جس طرح آپ کا نیٹو کا ایک ایگزامپل ہے, وہاں پہ بھی یہی پرنسپل ہے کہ چند ملک اکٹھے ہوئے, انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ اگر کسی ایک ملک پہ اٹیک آئے گا تو وہ سب پہ اٹیک جو ہے وہ تصور کیا جائے گا. اب یہ ہے کہ میرا خیال یہ
है اس میں کوکر صاحب لیگلی مثال کے طور پہ جب ہم یہ کہتے ہیں، میرے پوچھنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ان پہ اٹیک، ہمارے اوپر اٹیک تصور ہوگا، تو کیا اس میں پھر ہمیں لیگل وہ کور ملے گا؟ یو این یہ نہیں کہہ سکتی کہ بھائی آپ پہ تو حملہ ہوا نہیں، اس ملک پہ ہوا. دیکھیں اس کے اندر یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر جو ان کا چارٹر ہے آرٹیکل 2 جو ہے، اس کے اندر ہر ملک کو یہ رائٹ آف سیلف ڈیفنس ہے کہ اگر کوئی ملک کسی ملک کے اندر جا کے چڑھائی کرتا ہے تو اس کو رائٹ آف سیلف ڈیفنس اویلیبل ہے. اب آپ ریسنٹلی جتنی بھی جگہ دیکھیں کہ ہمیشہ انڈیا نے پاکستان کی طرف اگریشن کی ہے. ابھی آپ کا جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کے اندر بھی یہ ہے کہ انہوں نے انٹرنیشنل لا کی وائلیشنز کی، جس کو ہماری کیبنٹ ڈیفنس کمیٹی نے کہا یہ ایکٹ آف وار ہے. اب اگر انڈیا جو ہے وہ ہمارے اوپر آ کے اٹیک کرتا ہے اور ہمیں رائٹ آف سیلف ڈیفنس اویلیبل ہے، جو ابھی بھی ہمیں تھا، اور ہم نے اس پلوامہ کے بعد اسے ایکسرسائز کیا، جس کے بعد انڈیا امریکہ کے پاس گیا اور ایک سیز فائر کے اندر آیا، تو اگر پاکستان کے اوپر اگریشن کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے اس ایگریمنٹ کے مطابق یا ٹریٹی کے مطابق آئے گا. اور اگر سعودی عرب کے اوپر جو ہے ان کو امیڈیٹ تھریٹ دو ہی جگہ سے آئے گی. ایک ان کو تھریٹ آ سکتی ہے جس طرح یمن کے ساتھ ان کا چل رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے. تو اسرائیل نے تو ہمیشہ ہمارے خلاف ہاسٹیلٹی دکھائی ہے. ابھی بھی مئی کے اندر آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ڈرونز آئے تھے وہ سارے اسرائیل سے، ان کے پرائم منسٹر، ان کے جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں، ان کی سٹیٹمنٹس ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح دنیا کے جتنے بھی ہیں، جس طرح چائنا ہے یا امریکہ نے بھی اس پہ کوئی ریزرویشنز نہیں کی، یورپی یونین نے نہیں کی، چونکہ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ اگر کسی ملک کے خلاف ایگریشن ہوتا ہے تو دو ملک یا دو سے زیادہ ملک جو ہے وہ ایک ٹریٹی سائن کر کے اتحاد کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے ڈپلومیٹیکلی بھی، اور جس طرح پاکستان نے پچھلے 5-6 ماہ سے اسرٹ کیا ہے اپنی ملٹری پاور کے اندر، ڈپلومیٹک پاس کے اندر جو ہے، اس کو دنیا نے ریکگنائز کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ سائملٹینیسلی بیجنگ، واشنگٹن، آپ کا ریاض، تہران، اس کے بعد لنڈن جو ہے یا برسلز جو ہے، ان ساری جگہوں کے اوپر آپ کی ایک اچھی خاصی جو ہے وہ ایکسیپٹیبلٹی انقرہ کے اندر آئی ہے، اور اسے اور ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے. ہماری ان پولیٹیکل پارٹیز جو ہے اسے اور اچھے طریقے سے اسٹرینتھن کریں، آگے لے کے چلے. کل ان کی حکومت آئے گی یا ان کی آج ہے، تو ان ایشوز کے اوپر میرا خیال یہ ہے کہ کھلے دل، ویسے تو دیکھیں اب تو اس معاہدے کے اوپر تو ساری سیاسی جماعتوں میں نے آپ سے یہ کہا ہے نا کہ شائع نہیں ہونا چاہیے. اگر اس یہ چیز آئی ہے، یہ پاکستان کے انٹرسٹ کے اندر ہے، چونکہ مطلب یہ ہے کہ پاکستان جن ایریاز کے اندر ویک ہے، یعنی کہ ڈیفینیٹلی آپ کی اکنامکس جو اس لیول کی نہیں، اور اگر اتنا بڑا آپ کو بوسٹ ملتا ہے اور ایک بڑے اسلامی کنٹری کا ملتا ہے، پھر آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ جا کے حرمین شریفین پہ کرتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اچھی چیز ہے، اپریشیٹ ہے. پاکستان کی فوج، پاکستان کی حکومت، پارلیمنٹ، پولیٹیکل پارٹیز جو ہے، سب کی اس میں کنٹریبیوشن ہے. چونکہ 78 سال کی جو سٹوری ہے تو اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. کھوکر صاحب آپ اس پہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ہسٹوریکلی افغانستان جو ہے وہ کبھی بھی پاکستان کا فل فلیج سپورٹر نہیں رہا. افغانستان ایک واحد ملک تھا جب پاکستان کی یونائٹڈ نیشنز کے اندر ووٹنگ آئی تو افغانستان نے مخالفت کی تھی، اور اس کے بعد سے لے کے آج تک سلسلہ چل رہا ہے. اور ریسیپروکلی پاکستان نے ہمیشہ افغانستان یا افغانیوں کی مدد کی ہے. 1979 سے لے کے آج کے دن تک بھی ہے. تقریباً 45 سال کے اندر لاکھوں افغانی ہیں جو یہاں پہ ہیں، جنہیں پاکستان کے لوگوں نے ایکسپٹ کیا ہے. آپ سر پر وہ جو یہاں پیدا ہوئے جو شاید کہہ رہے ہیں وہ پوائنٹ تو ٹھیک ہے، ان کو نیشنلٹی دیں، ان کو پاکستانی شہری بنائیں. اب یہ ہے اطہر کہ ہر ملک کا اپنا لا ہے. ہمارے لا کے اندر یہ ہے کہ وہ بائی برتھ آپ کو نیشنلٹی نہیں ملتی اگر آپ کسی دوسرے کنٹری کے ملک ہیں. دنیا بھر کا قانون یہ ہے کہ اگر اسائلم سیکر جس طرح ملک کے اندر آتے ہیں، ان کے بچوں کو اس طرح کی نیشنلٹی نہیں ملتی. وہ آپ کا برطانیہ یا یورپی یونین کے ان کے اپنے لاز ہیں کہ جس کے مطابق وہ دیکھتے ہیں. اگر یہ اتنا ہی بائی برتھ تھا تو 2018 سے لے کے 22 تک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، پاکستان سٹیزن شپ ایکٹ جو ہے اس کو امینڈ کر لیتے اور اس کے اندر کہتے کہ ہم اس کو ڈالنا ہے. باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.